بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، میں آج آپ کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کا قرآن مجید میں اور حدیث میں اور تورات میں نہ نسب ملتا ہے نہ کوئی واقعہ، جیسے اور نبیوں کے نسب بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ ان کے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں اور حدیث کی روشنی میں یہ ملتا ہے یہ ایک نبی اور پیغمبر تھے۔ اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات، ایک مشہور اور معروف تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام یہ ایک نبی تھے۔ حضرت الیسع علیہ السلام جب یہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہوتا، مجھے اطمینان ہو جاتا کہ وہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بہت اچھا لے کر چلے گا اور وہ اس کا اہل بھی ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بنی اسرائیل کو ایک جگہ جمع کیا، اجتماع کیا، جیسے بہت سب کو جمع کیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم میں سے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ 3 باتوں کی پابندی کرے، وہ 3 باتوں کا عہد کرے۔ پہلی بات، وہ دن بھر روزہ رکھے۔ دوسری بات، وہ رات بھر نماز پڑھے، یعنی رات بھر تہجد پڑھے۔ اور تیسری بات، وہ غصہ نہ کرے۔ یہ 3 باتوں کا وہ عہد لے۔ تو اس میں وہیں مجمع سے ایک شخص کھڑے ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر حضرت الیسع علیہ السلام نے دوبارہ یہ شرطیں دہرائیں، تو اس نے کہا جی بے شک میں تیار ہوں۔ تو پھر حضرت الیسع علیہ السلام نے اگلے دن دوبارہ یہی بنی اسرائیل کو جمع کیا، اجتماع کیا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا کہ میں اب تم میں سے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میرے بعد نبوت کا سلسلہ لے کر چلے، ان کو 3 باتوں کا عہد لینا ہوگا مجھ سے، شرط یہ ہے۔ تو پھر دوبارہ وہی شخص کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے پھر یہ باتیں دہرائیں تینوں، تو انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ تو حضرت الیسع علیہ السلام نے ان کو خلیفہ بنا دی۔ اب خلیفہ تو بنا دیا، اب شیطان تو دشمن ہے نا، وہ تو سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، ایک مجمع سے عام شخص اٹھتا ہے اور اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، یہ کیسے ہو جائے؟ تو اس نے اپنے چہلوں کو، اس کے نیچے جو کام کرنے والے شیاطین ہیں شیطان کے، اس نے جو ہے نا ان کو کہا کہ بھئی دیکھو اس طریقے سے جاؤ اور اس بندے کو جو ہے نا، اور اس نے جو عہد لیا ہے نا یہ 3 باتوں کا، اس عہد پہ اس کو ناکام کر دو۔ اب اس کے چہلے گئے شیاطین، جا کے انہوں نے کوشش کری، وہ سارے کے سارے ناکام ہو کر آ گئے واپس۔ تو پھر شیطان ابلیس نے کہا کہ اب میں خود جاؤں گا، اب میں جاؤں گا اور میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ تو پھر شیطان گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا معمول یہ تھا خواتین و حضرات کہ وہ رات بھر تو نماز پڑھتے تھے، دن بھر روزہ ہوتا تھا، لیکن دوپہر کے وقت وہ قیلولہ کرتے تھے، دوپہر میں تھوڑی دیر سوتے تھے، تو وہ سونا ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اب وہ قیلولے کے وقت آیا، وہ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے ذوالکفل علیہ السلام کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا اور آ کے گیٹ بجایا۔ تو ذوالکفل علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے ہی تھے قیلولے کے لیے، تو اٹھے اور انہوں نے گیٹ کھولا تو وہاں سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے میرا یہ مسئلہ ہے، یہ میری قوم میرے ساتھ یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے۔ اس نے یہ باتوں میں پورا قیلولے کا ٹائم نکال دیا ذوالکفل علیہ السلام۔ حالانکہ ذوالکفل علیہ السلام نے بات کی بیچ میں ہی ان کو کہا کہ تم کل آ جانا میرے دربار میں، وہاں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن اس نے بات کو اتنا طویل کیا، اتنا لمبا کیا کہ ان کے قیلولے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خواتین و حضرات اگلے دن وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے دربار میں گئے۔ اب دربار میں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب لوگ آئے ہوئے، اب وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی وہ نہیں نظر آ رہا، وہ شخص بوڑھا آدمی جو میرے پاس آیا تھا کل وہ نہیں نظر آ رہا۔
دیکھتے رہے لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر اگلے دن دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے کے لیے حضرت ذوالکفل علیہ السلام لیٹے تھے اور دوبارہ گیٹ بجا۔ پھر اٹھے، پھر جب گیٹ کھولا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا ہے، اور وہی جو پہلے آیا تھا وہی بوڑھا آدمی سامنے کھڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے کہا، ذوالکفل علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تو تھا تم میرے دربار میں آنا، تم آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میرے قوم نے یہ، میری قوم نے وہ، یہ ایسے باتیں کر کر کے کیونکہ شیطان تو چال چل رہا تھا نا، ایسے کر کے ان کا قیلولے کا ٹائم دوبارہ نکال دیا، دوسرا۔ اب خواتین و حضرات 2 دن 2 راتیں ہو گئی ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی آنکھ بھی بند نہیں کری، 1 سیکنڈ کے لیے نہیں سوئے، 1 منٹ کے لیے نہیں سوئے۔ اب ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت ذوالکفل علیہ السلام دربار میں اس کو دوسرے دن ڈھونڈ رہے تو وہ نظر نہیں آیا، ہر جگہ دیکھ لیا، وہ بوڑھا آدمی نظر نہیں آیا۔ تو جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ میں قیلولے کے لیے جا رہا ہوں سونے کے لیے، تھوڑی دیر کوئی بھی آئے اس کو میرے کمرے کا گیٹ نہیں بجانے دینا، مطلب مجھ سے نہیں ملوانا، کہہ دینا کہ وہ ابھی آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مین گیٹ پہ بوڑھا آدمی آتا ہے اور گیٹ بجاتا ہے۔ اب ان کے اہل خانہ گئے، گیٹ نہیں کھولا، گیٹ بند تھا، اہل خانہ نے گیٹ نہیں کھولا، گیٹ کے باہر وہ کھڑا تھا، گیٹ کے اندر سے بات کری کہ ابھی وہ آرام فرما رہے ہیں، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا، بوڑھے آدمی نے، ابلیس نے، کہ میں تو 2 دن سے ان سے ملاقات کر رہا ہوں، مجھے بڑی اہم بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہو سکتی تمہاری بات، ابھی منع کیا ہے انہوں نے، ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام کا ٹائم ہے۔ تو اہل خانہ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بوڑھا آدمی بغیر گیٹ کھلا نہیں ہے، وہ ایسے ہی گیٹ کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ تو شیطان ابلیس تھا، وہ ایسی گیٹ کے اندر آ گیا اور آگے جا کے ان کے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑا ہوا اور ان کا گیٹ بجانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ان کی نیند خراب ہو گئی، اٹھ گئے۔ اٹھ کے جب گیٹ کھولا تو وہ بوڑھا آدمی، تو انہوں نے کہا حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ گیٹ نہیں کھولنا، تو گیٹ کس نے کھولا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے گیٹ نہیں کھولا، یہ خود ہی اندر آ گئے، یہ یہاں پر آ گیا خود ہی، ہم نے گیٹ نہیں کھولا۔ تو پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابلیس تو اس نے کہا ہاں میں چاہتا تھا کہ تو نے جو عہد کیے ہیں وہ سارے کے سارے عہد میں تجھے ناکام کر دوں، لیکن میں ناکام ہو گیا اور تو کامیاب ہو گیا، میں کامیاب نہیں ہو سکا، میں ناکام ہو گیا، ہار گیا میں، اور تو جیت گیا۔ تو اس واقعے کے بعد خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام رکھا، ورنہ اس واقعے سے پہلے ان کا نام کچھ اور تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ان کا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام رکھا، اس لیے کہ انہوں نے جو عہد کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس عہد کو پورا کیا اور اس عہد پر پورا اترے۔ تو خواتین و حضرات یہ واقعہ تھا۔ تو کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔